السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ بہت عجیب اور افسوس کی بات ہے کہ ترقی اور کامیابی کی دوڑ میں ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ زندگی اصل میں ہے کیا چیز۔ اور بہت شرم اور دکھ کی بات ہے کہ ہم نے زندگی کو ہار جیت کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی اسی ریس میں لگا دیا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یا تو ہماری نوجوان نسل خودکشی کر لیتی ہے اور جو خودکشی نہیں کرتے وہ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی گھروں، اسکولوں اور یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ اصل میں زندگی ہے کیا۔ ہم بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں، فلاں کے بچے نے تو اتنے زیادہ نمبرز لے لیے، تیرے کیوں کم آئے ہیں، اور پھر اسے دن میں کئی بار کوستے ہیں کہ تو نکما ہے، تیرا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو واقعی وہ بچہ کچھ نہیں کر پاتا، کیونکہ اسے گھر سے ہی موٹیویشن نہیں مل رہی ہوتی۔ زندگی کا مطلب ہار جیت نہیں ہے، زندگی کا مطلب بہت زیادہ دولت کمانا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مطلب ہے ہر لمحہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ہر قسم کے انسان سے بات کریں، ان سے ملیں، چاہے وہ عقل مند ہو یا بے وقوف، کیونکہ آپ عقل مند سے سیکھتے ہو کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے، جبکہ بے وقوف سے آپ یہ سیکھتے ہو کہ آپ کو زندگی میں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہر کامیاب انسان کو دیکھ لیں، کیا ان کی کامیابی کے پیچھے کا راز صرف پیسہ ہے؟ بالکل بھی نہیں، انہوں نے محنت کی اور ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھا۔ ہر کامیابی کے پیچھے 20 سے 25 سال کی محنت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی محنت کا پھل بہت جلدی مل جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، تو صبر کریں اور ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں۔ سیکھنے کے عمل کی رفتار کو سلو تو کر سکتے ہیں، مگر اس رفتار کو روکنا نہیں چاہیے، اور جب آپ کچھ سیکھ لیتے ہو تو دوسرے کو بھی سکھائیں، کیونکہ جہاں پر آج آپ ہو وہ آج کسی کا خواب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ بس مجھے اتنا مل جائے، مجھے یہی کافی ہے۔ جہاں آپ کھڑے ہو، جس مقام پر آپ کھڑے ہیں، تو آپ وہ کام ضرور کریں جو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بانٹنے کے لیے صرف دولت نہیں ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اسے بانٹنا چاہیے۔ کوئی ہنر، کوئی علم، کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت، اور سب سے بڑی بات اپنا وقت اور توجہ۔ افراتفری کے اس دور میں آپ کے چند الفاظ آگ پر تیل کا یا پھر زخم پر مرہم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا سامنا درپیش ہے، ایسے میں آپ کے کچھ اچھے اور مثبت الفاظ لوگوں کو جینے کی امید دے سکتے ہیں۔ آج کل سب سے خوبصورت تحفہ آپ کا وقت، توجہ اور حوصلہ افزائی ہے۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ نکتہ چینی کرنے یا تنقید کرنے سے آپ کی اپنی ذات منفی اثرات کے تلے دب کر رہ جاتی ہے، پھر آپ ہر مثبت چیز اور ہر مثبت بات سے بھی منفی پہلو نکال کر لاتے ہیں۔ آپ اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ آپ کی آنکھ مثبت پہلو کو دیکھنے سے قاصر ہے، کیونکہ منفی سوچ کے حاصل شخص کی آنکھ مثبت پہلو کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہوتا، اس کی یہ عادت اسے لاکھوں لوگوں سے منفرد کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں گوہر نایاب پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کوہ نور جنم لیتے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں سایہ دار اور پھلدار درخت لگتے ہیں۔ جہاں حوصلہ افزائی کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ 2 قدم آگے جاتے ہیں، وہیں حوصلہ افزائی کرنے والا خود 4 قدم آگے چلا جاتا ہے۔ جہاں تنقید کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ 1 قدم پیچھے جاتے ہیں، وہیں تنقید کرنے والا خود 10 قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنے کی عادت بنائیں۔ زندگی سیکھنے کا نام ہے، گرانے یا تکبر کا نام نہیں ہے، اس لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔
اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔